مشیر اطلاع فردوس حاشی کاوان صاحبہ سے. ڈاکٹر صاحبہ, کیوں میں اس پہ آتا ہوں, جو کوڑے کا مسئلہ ہے, جو آپ کے کرونا کا مسئلہ ہے, مگر یہ ایک ایسا کام, اتنی حساس نوعیت کی چیز, کینسر کے مریضوں کی دوائیاں آپ نے روک رکھی ہیں, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ علی, یہ ایک انتہائی اہم انسانی ہمدردی کے ساتھ جڑا ایشو ہے جس کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں, اور اسی کمی اور کوتاہی کو جو کہ دیکھنے میں آپ کے ذریعے نوٹس میں لائی گئی ہے اور دیکھنے کو ملی, تو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے فی الفور اس کا نوٹس لیا اور متعلقہ حکام سے نہ صرف رپورٹ طلب کی ہے بلکہ فنانس کمیٹی کا اجلاس بلا کے اس کے ساتھ جڑے وہ تمام ضروری احکامات صادر کیے ہیں, اور اس کی انکوائری بھی انہوں نے کروانے کا حکم دیا ہے کہ دیکھا جائے کہ ان کے لیے بر وقت اور فوری اور فی الفور جو اقدامات اٹھائے جانے چاہیے تھے وہ تعطل کا شکار کیوں ہوئے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب بھر میں 4600 کے قریب 4600 پیشنٹس ہیں جو کینسر کے حکومت پنجاب کے بجٹ کے ساتھ علاج معالجے کی سہولت لے رہے ہیں. ان میں ہر سال کو 1 ارب کا بجٹ جو ہے وہ ہم مختص کرتے ہیں, اور جو 2 کمپنیز جن کا کام ہے ان کینسر کی دواؤں کو ان ہاسپٹلز میں یقینی بنانا, ان کے کنٹینرز جو ہیں وہ کرونا کی وجہ سے ڈیلیڈ ہوئے ہیں, اور جو ابتدائی انفارمیشن میں نے اکٹھی کی ہے اس کے مطابق کنٹینرز کی بر وقت پاکستان پہنچنے میں تاخیر کی وجہ سے ان مریضوں کو یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. نہ اس میں فنڈز کا ایشو ہے اور نہ اس میں کوئی حکومتی پالیسی کی تبدیلی ہے, صرف اور صرف یہ جو بر وقت میڈیسن, چونکہ آپ اس کو امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں, اس طرح سے 100% کینسر کے ادویات نہیں بنتی ہیں تو باہر سے منگوانی پڑتی ہیں, تو وہ کنٹینرز کو ڈیلے ہونے کی وجہ سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے, جس کو ہم جس کا ازالہ کر دیا گیا ہے. نورٹس فارما, اس کمپنی نے آپ کو جون 2020 میں کہا تھا کہ آپ کا ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا, معاہدہ رینیو کر لیں. انہوں نے آپ کو 8 مہینے پہلے خط لکھا تھا معاہدہ کرنے کے لیے, لیکن وہ معاہدہ آپ نے ابھی تک رینیو نہیں کیا. بالآخر ان کو دوائیاں جو ہیں وہ ڈسکنٹینیو کرنی پڑی. یہ غفلت تو پھر آپ کی گورنمنٹ کے سامنے آ رہی ہے. انہوں نے لیٹر بھی لکھا آپ کو. علی, یہی وہ حقائق ہیں جن کو جانچنے کے لیے چیف منسٹر صاحب نے کمیٹی تشکیل دی ہے اور انکوائری کا حکم دیا ہے, اور غفلت برتنے والے ان اہلکاروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی, کیونکہ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے, اور انسانی جانوں کے ساتھ جڑا جو ہمارا بر وقت اقدام ہے, اگر اس میں کسی نے کوتاہی کی ہے تو اس کو قانون کے کٹہرے میں ہم لائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہمارا بجٹ جو ہے اس پروسیس کے ساتھ جڑا, جو ریزالو ہے اور جو کمٹمنٹ ہے, کیونکہ سب سے زیادہ جو اس حکومت کا عزم ہے وہ نمبر 1 ایجنڈے پہ وہ درد اور احساس ہے, اور ہمارا ڈاکٹر صاحب احساس سے تو نہیں ہے, ورنہ 8 ماہ سے آپ غفلت میں نہ ہوتے. 8 ماہ سے جو ایک کمپنی آپ کو کہہ رہی ہے کہ دوائیوں کا معاہدہ دوبارہ کر لیں, وہ آپ کر لیتے. اب احساس, اب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, دیکھیں آپ اس کی جواب دہ نہیں ہے, آپ کا یہ کام چکے نہیں تھا. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, وہ رابطہ ان میں نہیں آتی ہیں. آپ کے سر, آپ اس لیڈر کے آپ لوگ ماننے والے ہیں جس کی ماں فوت ہوئی کینسر سے, تو انہوں نے دنیا کا بہترین کینسر اسپتال بنا دیا, اور انہی کی حکومت میں کینسر کے مریض بیچارے مارے مارے پھر رہے ہیں, در در پھر رہے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کدھر ہیں؟ دیکھیے, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ انفارچونیٹلی وہ بھی اسی مرض میں مبتلا ہیں, اور ان کی اپنی کیمو تھراپی چل رہی ہے, اور ان کی مسٹیکٹمی ہوئی, اس کے بعد ان کی کیمو تھراپی ہوئی. وہ خود کینسر کی پیشنٹ ہے اس وقت. تو ایسی صورتحال میں جہاں کہیں ان کی محکمانہ غفلت ہے اور کوتاہی ہے, اس کا نوٹس لیا جائے گا, کیونکہ پورے کا پورا ہیلتھ سسٹم اور ہیلتھ سٹرکچر ہوتے ہوئے اگر کوئی ایسی دانستہ غلطی کی گئی ہے تو کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ جس عزم کا آپ نے اظہار کیا کہ پاکستان تحریک انصاف ان مستحق نادار پیشنٹس کو, اس دکھی انسانیت کو ہر سطح پہ جو سپورٹ اور معاونت فراہم کرتی ہے, ہم اس کار خیر کو جاری رکھنا چاہتے ہیں, آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور اگر کسی فرد واحد کی وجہ سے, کسی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے بابو کی وجہ سے ہمارے یہ خاندان اور مریض جو ہیں اس وقت اذیت اور کرب سے گزرے ہیں,
تو ہمیں اس تکلیف کا احساس ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے نہ صرف تحقیقات کا حکم دیا ہے بلکہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کو ہنگامی بنیادوں پہ ان کے فنڈز ریلیز کرنے کے لیے ہدایات جاری کی ہیں. اور جو ادویات کا آپ کو پتا ہے کہ جن کمپنیز کے ساتھ ایگریمنٹ تھا یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اگر ایگریمنٹ ایکسپائر ہو رہا تھا یا ختم ہو رہا تھا تو اس کا بر وقت جو ہے رینیول کا اہتمام یا انتظام کیوں نہ کیا گیا, اور جو بھی ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. دوسرا میں ان کینسر کے مریضوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں, ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں ایک طرف تو آپ پتہ نہیں یہ گورنمنٹ کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے, بابو سازش کر رہا ہے, دوسری طرف اگر آپ اس بات کا, لیکن ہو یہ رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ جس طرح سے بنے بنائے جو میکنزم ہوتے ہیں, لیٹ سے کوڑے اٹھانے کا, لاہور سے کوڑا اٹھانے کا ایک بڑا بنا بنایا میکنزم تھا, اس کو چھیڑ چھاڑ کر کے بگاڑ دیا گیا. اب جگہ جگہ لاہور میں کوڑا ملتا ہے. ادویات کا ایک بنا بنایا میکنزم تھا, اس کو بھی چھیڑ چھاڑ کر کے بگاڑ دیا. اب کینسر کے مزید بیچارے رولتے پھر رہے ہیں. یہ آپ سے پہلے جو میکنزم بنے ہوئے تھے, آپ کے آنے کے بعد ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کون کر رہا ہے؟ کیوں ان کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ علی, ہمیں دو محاذوں پہ چیلنجز ہیں. ایک محاذ ہے کہ جو اس وقت کرونا کی وجہ سے اکنامکلی اوور آل ایک کنسٹرین اور سٹریس ہے پوری دنیا میں, اور ظاہر ہے اس کا امپیکٹ کووڈ-19 کی وجہ سے پاکستان میں بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ جڑا جو دوسرا چیلنج ہے وہ ہمارے اداروں کے اندر وہ باقیات جو کسی نہ کسی طرح سے نون لیگ سے ان کے تانے بانے ملتے ہیں, اور وہ ہٹ درمی سے جان بوجھ کے دانستہ طور پہ اس حکومت کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی. اور یہ جس کوتاہی کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں, دیکھیں بجٹ موجود ہو اور 46 انسانی جانوں کی زندگیاں خطرے میں ہوں, اور آپ کو ہر طرح کی اونرشپ اور فیسیلیٹیشن وزیر اعلیٰ کی طرف سے دستیاب ہو, اس کے باوجود اگر آپ لیت و لال سے کام لیں تو یہ کرمینل اوفینس ہے, کیونکہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے قاصر رہے ہیں. اور جو آپ کو بر وقت اقدام اٹھانا چاہیے تھا اگر آپ نے نہیں اٹھایا تو اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف وہ انسانی جانیں آپ نے خطرے میں ڈالی بلکہ حکومت کی نیک نامی کو بھی خراب کیا آپ نے. تو اس میں تو زیرو ٹالرنس ہے. لہٰذا یہ ایک مسلسل ہماری جدوجہد ہے, ایک مسلسل جنگ ہے, اور آئے دن ہم ایک نئی جنگ جو ہے اور نئے محاذ پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں اور اس طرح کی سازشوں کا مقابلہ کرتے ہیں, اور ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہم نت نے جو ہے وہ مسائل اور مشکلات سے ہم نپٹ رہے ہوتے ہیں. جس صاحب کا آپ نے لاہور کی صفائی کا ذکر کیا, چاہے سرکاری سطح پر چاہے بیوروکریسی کی سطح پر غلطی ہوئی ہے لیکن ہوئی ہے, اس کو ازالہ کیا جائے گا. اچھا, کرونا کا چونکہ آپ نے ذکر کیا, ویکسینیشن پہ آتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, کیا وجہ ہے کہ 1.5 مہینے میں اب تک صرف 1.5 ماہ میں 2.5 لاکھ ہیلتھ ورکرز کو ویکسینیشن لگ پائی ہے؟ اس طرح تو 22 کروڑ عوام کو جو ہے وہ ویکسینیشن لگانے کے چکر میں 5-6 سال گزر جائیں گے. ہم دیکھتے ہیں بھارت میں اس کے برعکس بڑی تیزی سے ویکسینیشن کا عمل جاری ہے. یہ ویکسینیشن ہمارے ہاں عام کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ پنجاب میں سکولز بند کر دیے جاتے ہیں, ریسٹورنٹس بند کر دیے جاتے ہیں. اب ایسا تو نہیں کہ تا حیات ہم نے سکول کھولے نہیں ہیں, تو کوئی ان کی SOPs پہ عمل نہیں کرایا جا رہا. کیا یہ وجہ ہے؟ اس میں آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو بھی اس حقیقت سے آگاہی ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک پرسیپشن اور کرونا کے حوالے سے یا کووڈ-19 کے حوالے سے رہی ہے, ہماری قوم جو ہے وہ ابھی تک اس کو ایز اے ڈیزیز پذیرائی ہی نہیں دے سکی, اور نہ انہوں نے ان کو ایز اے ڈیزیز مانا ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ وہ لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے, جس کو ہم بہترین طریقے سے پہلے فیز میں کنٹرول کر چکے تھے, دوسری لہر نے جو تباہ کاریاں پھیلانی شروع کی ہیں وہ اس میں ہماری غفلت اور عوام کی اس کو سیریس نہ لینا وہ رویہ ہے جس سے ہم نبرد آزما ہیں. اب ڈاکٹرز, پیرامیڈکس بھی ہمارے اسی معاشرے کے شہری ہیں, ان کو فرسٹ ڈیفنس لائن ہیلتھ ورکرز جو ہیں, ہم جب ان کو یہ موٹیویٹ کر کے وہ ویکسین لگانے کے لیے فیسیلیٹیشن کرتے ہیں تو وہ بھی لیت و لال سے کام لے رہے ہیں, ریزسٹ کرتے ہیں, اوائڈ کرتے ہیں. اور جس طرح سے فرنٹ لائن پہ آ کے اس ویکسین کو لگانے کے لیے اپنے آپ کو والنٹیئر کرنا چاہیے, وہ بھی تھوڑا سا ہمیں رویہ جو ہے
اس طرح سے حوصلہ افزا نہیں مل رہا. یہ بھی ایک وجہ. اور دوسرا جو ہے ہمارا ہیلتھ کیئر سٹرکچر جو ہے اس کے اندر جو ایک ٹیم ورک اور ایک اوورآل کوآرڈینیشن جو ہے اس کو بھی ہم کہیں نہ کہیں وہ گیپ نظر آ رہا ہے. تو ان ساری چیزوں کو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا.